حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے یہ کلمہ کہا اس پر رزق کے غیبی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی آل پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا والے محبت و عزت دیتے ہیں، اس کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے اور اس کی خوش بختی ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بناتا ہے، اور بروز قیامت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت و زیارت فرمائیں گے اور قبر اس کے لیے روشن کر دی جاتی ہے، پل صراط سے برق رفتار سے گزرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، جنت میں اللہ جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر دے گا اور اس کا درجہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا اور قیامت کی ہول ناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرزہ بر اندام ہوئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی مورگن غذا نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین میں گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبہ کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبہ سے خیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں الطاف باتوں کا کوئی حکم نہیں ہے، سنو، تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سوتا رہا کرو۔ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور گوشت چربی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرمان برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی مؤثر واز بیان فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو، میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی گائی یا پہاڑ کی کھو میں بیٹھے رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو، اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت سے سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نباہ نہ سکے، اور بالآخر نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے
4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جان بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی طرف چلے اور چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما، تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف و خطر اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور آپ کے چچا زاد بھائی نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس کے معجزات اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستہ میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر واز فرما رہے تھے کہ ایک عربی حاضر ہوئے دیہات کے رہنے والے، اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں گنہگار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس عربی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ صحرا کے ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا
کیا تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کچھ کام نہ کر، یہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، خدا تیرے سب گناہ بخش دے گا اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور لا کی مد کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش کو جنبش ہوتی ہے، حکم ربی ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میں نے بخش دیا ہے۔ امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے، وہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام 800 درہم کے عوض بیچا اور کہا کہ میں اس میں ہر قسم کے عیب نہ ہونے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، لہٰذا اب خوب دیکھ بھال کر لو، بعد میں کسی عیب کا جواب دہ نہ ہوں گا۔ پھر خریدار نے کہا کہ غلام میں ایک بیماری تھی جس کا آپ نے نام نہیں لیا تھا، چنانچہ دونوں حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ خریدار نے کہا انہوں نے مجھے ایک غلام فروخت کیا جس میں ایک بیماری تھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بری الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام بیچا تھا، تو حضرت عثمان نے جناب عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ انہوں نے غلام فروخت کیا تھا اور اس میں اس وقت کوئی بیماری نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس لے لیا اور کچھ دنوں بعد ان کے ہاں مذکورہ بیماری سے تندرست ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے بعد اس غلام کو 1500 درہم کا فروخت کیا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ جس نے بری الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام فروخت کیا تو وہ واقعی ہر عیب سے بری الذمہ ہوگا۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے بری الذمہ ہونے کی شرط پر بیچا اور انہوں نے ایسا کرنا جائز سمجھا۔ منصور یمن کا ایک گاؤں تھا، اس گاؤں والوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام موسیٰ بن میشا تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ گاؤں والوں نے آپ کو جھٹلایا اور پھر آپ کو قتل کر دیا۔ اس ناجائز حرکت پر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا اور اس کا عذاب گاؤں والوں پر اتر پڑا۔ گاؤں والے طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر کا فروع ظالم بادشاہ اس گاؤں پر مسلط ہو گیا اور اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ پورے گاؤں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور سب عورتوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا اور شہر کو تا تخت و تاراج کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب شہر میں قتل عام شروع ہوا تو گاؤں والے بھاگ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے بطور ندا کہا کہ اے گاؤں والوں بھاگو اور اپنے گھروں میں اپنے مال و دولت کو لے کر آرام و حسین زندگی بسر کرو، کہاں بھاگ رہے ہو، ٹھہرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ ہے جو نہیں مل رہا ہے۔ آسمان سے ملائکہ کی یہ آواز پورے گاؤں میں آتی رہی اور بخت نصر کے لشکروں کی تلواریں ان کے سروں کو اڑاتی رہیں۔ جب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے گناہوں اور جرموں کا اقرار کرنے لگے، مگر ان کی آہوزاری اور گریہ و بے قراری نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ گاؤں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں اور سارا گاؤں تہس نہس ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے 2 آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آ گئے اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر ٹھوڑو کے پاس بندھ گئے اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھنجھلا کر کہا کہ تم پتھر مجھے دے دو، میں اس کو ان کے سر پر دے ماروں گا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ اس بد نصیب نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو ایک دم اندھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز تو سنتا رہا
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس کم وقت نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا۔ پھر اس کے تیسرے ساتھی نے غصہ میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہی الٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگا اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا سانڈ کے ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوفناک سانڈ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لات و عزا کی قسم، یہ ان کم بختوں کے بتوں کے نام تھے، اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل آئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے یہ کلمہ کہا اس پر رزق کے غیبی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی آل پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا والے محبت و عزت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اور اس کی خوش بختی ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بناتا ہے، اور بروز قیامت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت و زیارت فرمائیں گے، اور قبر اس کے لیے روشن کر دی جاتی ہے، پل صراط سے برق رفتار سے گزرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، جنت میں اللہ جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر دے گا، اور اس کا درجہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترکمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو اس کے لیے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر جان نشار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر شمار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں رونق افروز رہے۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا بنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سکینہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یکم ربیع الاول کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر نظر کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔